آپ اپنے خاوند کے ساتھ 1 سال سے رہ رہی ہیں اور آپ کو اگلا حمل نہیں ہو رہا، جبکہ آپ کے پاس پہلے ایک بچہ موجود ہے۔ تو آپ سیکنڈری سب فرٹیلٹی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا سال کوشش کی کہ آپ کو اگلا بچہ ہو جائے، لیکن آپ اس معاملے میں فیل ہو گئے۔ تو اب آپ کو اپنے گائنیکولوجسٹ کے پاس علاج کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ جی، آئیے آج ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈری سب فرٹیلٹی کو۔ اس کی وجوہات میل اور فیمیل یعنی میاں بیوی میں سے دونوں میں کسی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات اس کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بیسک آپ کی ہسٹری، کچھ معائنہ یا کچھ بیسک ٹیسٹ کے بعد آپ کو کلیئر کرتے ہیں کہ آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی ہلکی پھلکی میڈیکیشن کے بعد آپ صاحب اولاد اگین ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو اگر ہم ڈسکس کریں کہ بیوی میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اس کی ہو سکتا ہے کہ اسے بہت زیادہ ویٹ گین کر لیا ہے، اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہو چکے ہیں، پہلے بچے کے بعد والا اس نے وزن کم ہی نہیں کیا، اس نے اپنی ڈائٹری ہیبٹس بالکل ٹھیک نہیں کی، وہ جنکس پہ لگ چکی ہیں، بہت زیادہ فیٹی فوڈ پہ لگ گئی ہیں، اور دن بدن ان کا وزن بڑھ رہا ہے، ہارمونز خراب ہو رہے ہیں، پیریڈز ٹائم پہ نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک لمبا سرکل ہے کہ اگر خاتون ان سارے مسائل میں گھر جائیں، جن کی اوویلیشن خراب ہو جائے، تو انہیں بھی اگلا بچہ کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انہیں نچلی باڈی میں یعنی پیلوک ایریا میں کوئی ایسا انفیکشن ہوا، کوئی بخار ہوا، کوئی لیکوریا وجائنل ڈسچارج ہوا، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ ٹیوبل بلاکیج کا بھی رسک ہے، یا کوئی ایسی پیلوک سرجری ہوئی جس میں ٹیوبس بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ان خواتین میں بھی یہ مسائل دیکھے جاتے ہیں۔ یا خدا نخواستہ کوئی رسولی یا انڈے دانے کی یا بچے دانی کی کوئی رسولی بن گئی ہے، اس کی وجہ سے نہیں حمل ہو رہا۔ تو یہ تو ہیں خواتین کے مسائل۔ اگر ہم خاوند میں ڈسکس کریں، جو کہ بہت ہی مشکل بات ہے کہ اگر آپ کسی ہسبینڈ جب ہمارے پاس آتے ہیں انہیں کہا جائے کہ ایک بچہ ہے، اب آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں، اگلا بچہ نہیں ہو رہا، تو وہ بالکل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جی پچھلا بچہ بھی تو ہم سے ہی ہوا ہے، اگلا بھی ہو جائے گا، تو ہمیں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ جبکہ دیکھنے میں آیا ہے سیکنڈری سب فرٹیلٹی کی بھی ریزن میں بہت زیادہ میل فیکٹرز کی انوالومنٹ ہے۔ اگر ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو کافی سارے فیکٹرز میں میل میں پرابلمٹک نکلتے ہیں، لیکن سوسائٹی لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی میل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ٹیسٹنگ پہ نہیں جاتے۔ دیکھیں، اگر آپ اس ٹائم کو گولڈن پیریڈز کو اپنی ایج کے یوٹیلائز نہیں کریں گے، وقت گزرتا جائے گا، تو پھر آپ اس خوشی سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس کو بالکل بھی شرم محسوس نہ کریں، ہسبینڈ وائف دونوں آئیں، اگر کسی میں بھی ایشو ہوگا اسے ڈسکس کر کے بیسک ٹیسٹنگ کر کے ہم کریکٹ کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر سکتے ہیں ٹائملی۔ تو آج کا ویڈیو میسج ان تمام کپلز کے لیے ہے جو ایک بچے کی خوشی کے بعد اگلے بچے کی خوشی سے محروم ہیں اور وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو رہے، تو ضرور اپنے گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیے، اپنا معائنہ کرائیے اور اپنا علاج لیں۔